الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا إلى يوم الدین فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اما بعد سورہ قیامہ میں پروردگار عالم نے قیامت کے برپا ہونے کا تذکرہ کیا۔ پوری سورہ مبارکہ تقریباً قیامت سے متعلق پروردگار عالم نے اس میں گفتگو فرمائی، لیکن درمیان میں 4 آیات جو سب سے اہم اور بہت ہی جامع آیات ہیں، اس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت، اس کی حفاظت اور اس کی بقا کی نوید آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ تمہیداً ہم اس بات کو اپنے اذہان میں رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ نے اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، اور حضور کے دیگر معجزات آپ کی حیات مبارکہ تک محدود رہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد معجزہ ہے جو صبح قیامت تک آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت دیتا رہے گا، اور مخالفین کو چیلنج کے طور پر موجود ہے کہ ہے کوئی جو اس معجزے کا بدل لائے یا اس کی مثل لائے۔ اتنی عظیم کتاب کا جب نزول ہو رہا تھا تو اس کی حفاظت اور اس کی بقا کا بھی پروردگار عالم کے پاس کوئی منصوبہ اور کوئی پروگرام ہے، جس کو اللہ نے سورہ قیامہ کی ان 4 آیات میں مکمل طور پر بیان فرما دیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ مکی سورہ ہے اور یہ ابتدائے نزول قرآن کا زمانہ ہے۔ ابھی قرآن کا بہت بڑا حصہ پروردگار عالم نے نازل نہیں فرمایا، لیکن پروردگار عالم عالم الغیب والشہادہ کی شان و عظمت رکھنے والا پورے قرآن کی بات ان 4 آیات میں فرما رہا ہے۔ بالخصوص قوم مہدویہ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ آیات، اور معترض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قوم مہدویہ روئے زمین پر وہ واحد جماعت اور قوم ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جتنے افکار یا جتنے آپ جماعتیں دیکھیں گے دنیا میں، وہ تمام کے تمام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے مرتکب ہیں۔
اب آپ دیکھیں، پہلے میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، اور بے شک ہم ہی اس قرآن کو جمع کرنے والے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب تم پر قرآن نازل ہوتا ہے تو تم اس کی اتباع میں قرآن پڑھا کرو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر ان آیات میں تین چیزوں کو پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے۔ ایک دیکھیں آپ کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں قرآن کو یاد کرنے میں۔ مختلف علماء نے مختلف بات اس پر کی ہے اور کہی ہے اور کہتے جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک عجیب محبت بھرا انداز ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام کے نقطۂ نظر سے ہم قرآن کو دیکھیں گے تو قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ مہدی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن عشق نامہ ہے، تو گویا یہ آیات قرآنی جب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ جبرائیل نازل ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی محبت بھری کتاب کے وہ آیات یا محبت بھرے وہ کلمات محمد الرسول اللہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب ایک عاشق کی کیفیت کو سمجھیں کہ عاشق کیا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں اپنے معشوق سے ربط میں رہوں، اس کے کلام اور اس کے آنے والی آیات کو میں جلد سے جلد ازبر کروں، اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ مجھ تک جتنا جلدی ہو سکے یہ قرآن آ جائے۔ یہ اصل محبت بھرا انداز ہے محمد الرسول اللہ کا، جو آپ کی اللہ سے محبت ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ قرآن جلد سے جلد نازل ہو جائے، اور جتنا زیادہ نازل ہوتا جائے گا اتنا محمد الرسول اللہ سے پروردگار عالم سے ربط رہے گا بذریعہ وحی۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وہ شان ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ذات تمام ہر وقت اللہ کی ذات میں محو رہتے ہیں۔ محو رہنا ایک کیفیت کا نام ہے، لیکن جو نزول کی کیفیت ہے اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے جو رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلسل آپ پر رہے۔ اللہ نے بھی محبت بھرا جواب دیا۔ اللہ نے کہا حبیب تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ تمہیں اگر اس بات کا خوف ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو یہ یاد کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اچھا، رسول اللہ کیوں چاہتے تھے کہ محفوظ ہو جائے یا یاد ہو جائے؟ تاکہ بنیوں انسانوں کی ہدایت ہو جائے۔ آپ رحمتاً للعالمین ہیں، رحمتاً للمسلمین نہیں ہیں۔ آپ چاہتے تھے کہ اللہ کا کلام تمام بنی آدم تک پہنچ جائے، اسی لیے آپ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی قرآن مجھے حفظ ہو جائے، مجھے یاد ہو جائے، تاکہ میں پھر اس کو عوام تک پہنچا دوں، اولاد آدم تک پہنچا دوں۔ اللہ نے کہا حبیب تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں حفظ کروانا، تمہیں یاد کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ عام انسان میں اور محمد الرسول اللہ میں کتنا بڑا امتیاز ہے۔ ہم قرآن جب یاد کرتے ہیں تو مسلسل یاد کرنا پڑتا ہے، اور ذرا سی غفلت کریں تو ہمارے حافظے سے قرآن محو ہو جاتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی کیفیت ہے، لیکن افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ کے حافظے کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں یاد دلا دیں گے۔ اور پھر قرآن
کا جب نزول جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے میں ہوا، نجمن ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا، کیونکہ قرآن کی وہ شان ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا خود یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب محمد الرسول اللہ پر سخت سردی میں وحی آتی تو آپ کے جبین اقدس پر پسینے کے قطرے نمودار ہو جاتے۔ کیا کیفیت گزرتی ہوگی، ہم الفاظ میں کیا بھلا بیان کریں گے، وہ خود رسول اللہ نے اس کو محسوس کیا ہے، اس کی کیا شدت ہوگی، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ اللہ نے صرف ہم کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قلب محمد کو اللہ نے اتنا مضبوط کیا، حافظے کو اتنا مضبوط کیا کہ جو وہی نازل ہوتی وہ آپ کو محفوظ ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیں، اب ایک مسئلہ دوسرا علمی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب الگ ہے اور نزول الگ ہے۔ ترتیب و تدوین اور نزول میں بہت بڑا فرق ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، ترتیب و تدوین کے اعتبار سے ہے، ورنہ اگر نزول کے اعتبار سے بات ہوگی تو سورہ علق کی ابتدائی آیات پہلی ہونی چاہیے، لیکن یہاں جب ہم صفحہ کھولتے ہیں تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، جبکہ سورہ بقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، لہٰذا قرآن جو آج ہمارے پاس ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ نزول کے مطابق قرآن کی ترتیب تدوین کرے، چونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کو ہم نازل کریں گے، اور پھر اس کی ترتیب بھی ہمارے ذمے ہے۔ آیت کا نزول ہوتا اور اس کے ساتھ یہ حکم ہوتا کہ یہ آیت فلاں سورے میں فلاں مقام پر رکھو، یہ سورہ فلاں سورے کے بعد رکھو، تو یہ ترتیب بھی دراصل کسی انسان کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ترتیب بھی دراصل پروردگار عالم کا فعل ہے۔ اب آپ دیکھیں آج جو قرآن ہے، عالم اسلام دیکھیے آپ کس مغالطے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، دراصل اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا ہے۔ ہر خطیب آج ممبر سے یہ بات کہتا ہے کہ حضرت عثمان کون ہے؟ عثمان جامع آیات القرآن۔ یہ دراصل گستاخی ہے، یہ کلمات گستاخی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب نہیں دیا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ترتیب دراصل من اللہ ہے، اللہ نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس ترتیب کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں جس شکل میں آج ہمارے پاس ہے اسی ترتیب سے امت اسلامیہ تک پہنچایا۔ حضرت جبرائیل امین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا دور فرماتے جتنا نازل ہوتا، اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کا ورد فرمایا ہے، اور وہ اسی ترتیب سے فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کہیں گے کہ نہیں حضرت عثمان ابن غنی نے ترتیب و تدوین کی ہے، تو یہ اعتراض دراصل قرآن کی اس آیت پر ہوگا، فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ پر ہوگا۔ یہاں پر قرآن مصدر کی صورت میں ہے، علم کی صورت میں نہیں ہے۔
مصدر اس کو کہا جائے گا جو مرتب ہوگا، جس کو ترتیب کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ترتیب دینے والا ہوں، میں اس کی تدوین کرنے والا ہوں، اور آج ملت اسلامیہ کہتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دی ہے۔ اور ایک بار نہیں کہتے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ہر جمعے کے خطبے میں ہر خطیب یہ کہتا ہے۔ دراصل پھر حضرت عثمان نے کیا کیا میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ طے ہو گیا کہ نزول جس انداز سے ہوا وہ ایک الگ انداز ہے، ترتیب دوسرے انداز سے اللہ نے مرتب کی۔ یہ ذہن میں بات رہے کہ یہ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے قل اعوذ برب الناس تک جو ترتیب آج موجود ہے، یہ کسی انسان و بشر کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ جب آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ اپنے اصحاب کو یہ وحی پہنچا دیتے، قرآنی آیات پہنچا دیتے، اور ان میں جو پڑھے لکھے تھے وہ کاتبان وحی جو اصحاب تھے ان سے کہتے کہ یہ آیت فلاں مقام پر لکھو، تو کچھ لوگ ہڈیوں پر لکھ لیتے، کچھ لوگ پتوں پر لکھ لیتے، کچھ لوگ چمڑوں پر لکھ لیتے، لیکن ابھی کتاب کی شکل نہیں ہے۔ کتاب کی شکل پھر کہاں ہے؟ تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ کتاب کی شکل کہاں ہے؟ تو جو اصحاب رسول میں حفاظ قرآن ہیں ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ حضور کی حیات مبارکہ میں جس طرح آج ہمارے پاس قرآن ہے، یہ قرآن ایسا نہیں تھا۔ قرآن ترتیب تو اللہ نے دے دی تھی، لیکن اس کو ابھی ایک کتابی شکل نہیں ہوئی۔ اب اگر حضور کے زمانے میں کتابی شکل نہیں ہوئی اور بعد کے دور میں ہوئی ہے، تو کیا آپ نعوذ باللہ یہ اعتراض کریں گے؟ آپ یہ اعتراض ہرگز نہیں کر سکتے کہ یہ بعد کے لوگوں کا کارنامہ ہے۔ اگر یہ بات آپ تک میری پہنچ جائے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی ثم انا علینا بیانہ سمجھنے کی۔ اب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ابھی کتابی شکل قرآن کی نہیں ہے۔ مرتدین کا ایک دور، ایک ولولہ اٹھا عالم اسلام میں، حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے قتال کیا، اور ان جنگوں میں، ان لڑائیوں میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ ختم ہو جائیں گے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا۔ اب انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے تجویز رکھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ کیا تجویز رکھی؟ کہ آپ اس کو مرتب کر دیں ایک کتابی شکل میں۔ تاریخ گواہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کام میں ہرگز نہیں کروں گا جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو بدعت کی بات کرتے ہیں، اب آپ جو ہر بات کو یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوگا وہی قابل قبول، اس کے بعد کا جو بھی ہے وہ بدعت ہے، تو پھر یہ کتاب کو آپ کتاب کی شکل میں اس انداز میں مت پڑھیے چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ اگر آپ ایسا پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بدعت کر رہے ہیں آپ کے نقطہ نظر سے۔ اب آئیے آپ کیا ہوا؟ جب بات کی اہمیت حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی گئی تو آخر کار آپ نے اتفاق کیا اور ایک صحابہ کی ایک باڈی تشکیل دی۔ حضرت زید ابن ثابت کو اس کا آپ نے صدر مقرر کیا، اور ان کی قیادت میں کاتبان وحی جو اصحاب رسول تھے ان کا ایک بورڈ تشکیل دیا، اور ان کو ذمہ داری دی کہ آپ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں اسی طرح جمع کریں جیسا کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ اب جمع ہو گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے قرآن کا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر میں محفوظ ہے ترتیب کے ساتھ۔
اب دوسرا مرحلہ ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں آیا اور یہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے عرصے میں یہ کام مکمل ہو گیا۔ چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہی مکمل 2 سال کا ہے، تو اس کے درمیان میں یہ بات کو مکمل کر لیا گیا۔ وقت گزر گیا، حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا، پھر حضرت عثمان کا آیا۔ اب آتی ہے وہ بات، جامع آیات القرآن جو کہہ رہے ہیں مسلمان، کتنی بڑی بے ادبی گستاخی کر رہے ہیں شان رسالت مآب میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اب حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا یوں کہ اسلام بہت پھیل گیا۔ اسلام پھیل گیا، پھیلنے کے بعد مختلف لہجوں میں لوگ قرآن کی قرات حضور کے زمانے میں بھی کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے تھے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی۔ ہر زبان کے اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ ہم جیسا کہ اردو زبان ہے، ہماری مادری زبان ہماری اردو ہے، اردو کے لہجوں میں کتنا اختلاف نہیں ہے۔ دکنی اردو الگ، لکھنوی اردو الگ، کھڑی اردو دہلی کی الگ، پاکستان کی الگ، کراچی کی الگ، کتنے لہجے نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں کرناٹک کے لوگ جو اردو بولتے ہیں وہ مختلف، گجرات کے لوگ جو اردو بولتے ہیں وہ مختلف، ایک ہی زبان ہے، لہجے مختلف ہیں۔ اسی طرح زبان عربی ایک ہے، اس کے بھی مختلف لہجے ہیں، اور ہر عربی زبان پر جس کا اپنے خاندان قبیلے کی جو عربی زبان کا لہجہ ہوتا وہ اس میں قرآن پڑھنے لگتا۔ اب خدشہ یہ ہوا، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ اکثر افراد سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر آپ غور کریں، قاف کا ان کے پاس پروننسیشن نہیں ہے، قاف کو وہ حمزہ سے بدل دیتے ہیں، قدام کو قدام کہتے ہیں۔ اسی طرح مصر کا لہجہ الگ ہے، لبنان کا لہجہ الگ ہے، سیریا کا لہجہ الگ، ہر خطے کے اپنے اپنے لہجے ہوتے ہیں۔ لہذا اس زمانے میں جب اسلام اتنا پھیل گیا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز، اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھنے بھی لگا اور محفوظ کرنے بھی لگا۔ اب یہ خدشہ لاحق ہوا امت اسلامیہ پر کہ قرآن کے لہجے بدلتے چلے جائیں گے تو قرآن کی اپنی جامعیت برقرار نہیں رہے گی، لہذا قرآن کو ایک لہجے قریش میں، یعنی رسم الخط، قریش کے رسم الخط میں قرآن کو جمع کیا جائے۔ تب آج جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک کتابی شکل میں رسم الخط لہجے قریش پر مرتب کیا گیا، دیگر تمام لہجوں کو منع کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں یہ زمانے کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ بات ترتیب بھی ہو رہی ہے، تدوین بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہوا، آپ کہیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پروگرام کے تحت ہوا ہے، ترتیب بھی ہو گئی، تدوین بھی ہو گئی، بیان باقی ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اب یہ ثم ان علینا بیانہ کو سمجھنے سے پہلے میں چند آیات آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مقام امام مہدی علیہ السلام کیا ہے۔ سورہ فاطر میں پروردگار عالم فرما رہا ہے، والذی اوحینا الیک من الکتاب وہو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اللہ فرما رہا ہے والذی اوحینا الیک من الکتاب، اللہ کا خطاب اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ دیکھیے، آپ قرآن کی ایک آیت کو لے کر اگر آپ بات کریں گے تو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن ہی کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ دراصل یہ بھی ایک راز ہے ثم ان علینا بیانہ کا۔
مکے میں قرآن نازل ہوا، مثال کے طور پر چند آیتیں نازل ہو گئی، لیکن اس کی مکمل وضاحت نہیں ہوئی، اور انہی آیات جو مکے میں نازل ہوئی اللہ نے قرآن ای میں اس کی وضاحت فرمائی، تو گویا کیا ہوا، اللہ نے ان آیات کا بیان خود قرآن میں فرما دیا۔ تو پہلا بیان قرآن کس نے کیا؟ خود قرآن میں ہی اللہ نے کیا ہے۔ اب آ جائیے اس آیت پہ، اب بیان کے لائق کون ہوتا ہے؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ قرآن کا بیان کا مجاز نہیں ہوتا، یہ بات میں آپ کو قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاطر میں کیا فرمایا اللہ نے؟ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اے حبیب ہم نے کتاب میں سے، قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ پر ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سے اللہ نے تم پر وحی کی۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب وہو الحق، اور اللہ نے یہ سند بھی دے دی کہ یہ حق ہے جو ہم نے آپ پر کتاب سے وحی کی۔ اس کے بعد فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے قبل جتنی کتب نازل ہوئی ہیں وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور اللہ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی تو یقیناً بات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، اس نے اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا ثم اورثنا، اب آ گیا ثم ان علینا بیانا، اب یہاں پر بھی کیا آیا؟ ثم اورثنا، ثم اورثنا الکتاب، اور ہم ہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم ہیں اس کے وارث بنانے والے۔ کسی بھی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو قرآن کا وارث بنا دے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ اکبر۔ یہ آیت اگر سمجھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مہدویت اور مقام مہدی نکھر کر سمجھ میں آ جائے گا۔ اب کیا ہوا یہاں دیکھیے آپ، وارث قرآن کا اللہ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم وارث بنائیں گے۔ دنیا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کرے یا وہ الیکشن کر کے قرآن کا کسی کو وارث بنا دے، کسی کو اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں کہ یہ اختیار تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ دیتا تو اللہ کا کلام ہے، اللہ فرماتا تم اس کا پھر وارث بنا دو، نہیں، کیا فرمایا؟ ثم، پھر ہم اس کا وارث بنائیں گے۔ اور جب تک یہ بات مکمل نہیں ہوگی، جب تک یہ بات ثم جہاں پر آتا ہے تو وہاں پر ثم کے بعد جو بات بیان کرے اللہ، وہ ماننا واجب ہے، وہ واجب کی کیفیت ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ میری بات آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے کسی کو دعوت دی اور کہا کہ آپ تشریف لائیے، تو وہ جواب دینے والا کہے گا ضرور ضرور میں آنے والا ہوں، ضرور میں آؤں گا، ضرور میں آؤں گا، تو بات پوری ہو گئی کہ آپ نے دعوت دی اور دعوت لینے والے نے کہا کہ وہ ضرور ضرور آئے گا، پورے فورس کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ، پورے یقین سے کہہ رہا ہے، بات ختم۔ اب اس کے بعد اگر وہ کہے کہ میں ضرور ضرور آؤں گا مگر آپ میرے لیے کار بھیج دیجئے، تو اب کیا واجب ہو گیا؟ کار کا بھیجنا واجب ہے، شرط ہو گئی، کار آئے گی تو میں آؤں گا، کار نہیں آئے گی تو میں نہیں آؤں گا، لیکن بیان پورا کیا ہے؟ میں ضرور آؤں گا، ضرور آؤں گا، لیکن آگے شرط لگا دی کہ اگر آپ کار بھیجیں گے تو آؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر کار بغیر بھیجے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اگر وہ دعوت میں شریک نہ ہو تو آپ نے وعدہ کیا اور نہیں آئے، نہیں، اس نے شرط لگا دی تھی۔ تو یہ ثم، یہ وہی ثم ہے کہ یہاں یہ شرط ہے
کہ اللہ فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا استفینا من عبادنا. اب یہ پہلے اگر استفینا کو سمجھ جائیں کہ وارث جو ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا. میں بہت بڑی بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا وارث مصطفیٰ ہوگا، غیر مصطفیٰ نہیں ہوگا. اب مصطفیٰ کے معنی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے معنی یہ ہے کہ جس کا انتخاب اللہ کرے. عوام کے انتخاب کردہ شخص کو مصطفیٰ نہیں کہہ سکتے. قرآن کی روح سے مصطفیٰ وہی ہوگا جس کا انتخاب پروردگار عالم فرمائے گا. اب آج دیکھیں موجودہ دور میں مہدی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو گھٹانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات عام کی جاتی ہے کہ مہدی خود دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ عوام منتخب کرے گی قرب قیامت کہ آپ مہدی ہیں، آپ مہدی ہیں. یہ کہاں سے لایا آپ؟ ارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب، ہم وارث مقرر کریں گے، ہم منتخب کریں گے. الذین اصطفینا، ہم اس کو منتخب کریں گے، ہم مصطفیٰ بنائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے ہم مصطفیٰ بنائیں گے اور عوام کہہ رہی ہے ہم مصطفیٰ بنائیں گے. تو بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا عوام کی مانیں؟ اب مصطفیٰ سمجھے کہ مصطفیٰ کی خصوصیت کیا ہے. اللہ جب کسی کو مصطفیٰ بناتا ہے تو کس کو مصطفیٰ بناتا ہے، اس کی کیا شان ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم ہم نے تم کو مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ بنایا. ابراہیم کون ہیں؟ رسول ہیں، نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور کیا ہیں؟ امام ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے امام بھی بنایا. تو جو مصطفیٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نبی ہوگا، رسول ہوگا، صاحب شریعت ہوگا اور امام ہوگا. اور یہ کون بنائے گا مصطفیٰ؟ اللہ بنائے گا. کسی اور کو یہ حق و اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب آئیے دوسری آیت قرآن ہی میں پروردگار عالم اسی سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے. واقعہ مشہور ہے، قرآن پڑھیے. میں دعوت دیتا ہوں ہمیشہ کہ قرآن کو پڑھیں. آج میں اپنے اس بیان میں آپ کو دعوت فکر بھی دوں گا، سوال بھی کروں گا تاکہ آپ بھی تو کچھ کام کریں، آپ بھی تو سمجھیں کہ آخر قرآن ہے کیا، اور پھر قرآن کا وارث کون ہے، کون ہے جو قرآن کو بیان کرنے والا ہے. سورہ بقرہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کے ساتھ کا پورا مکالمہ اللہ نے سورہ بقرہ میں رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں دوسرے پارے کی یہ آیات ہیں کہ طالوت کو ان کا سردار مقرر کر دیا گیا، ان کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا. اب انہوں نے اعتراض کیا، بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ کیا ہے جس کے پاس نہ دولت ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کچھ ہے. دیکھیے آپ پیمانہ، دیکھیے آپ مصطفیٰ کا پیمانہ عوام کا دیکھیے، مصطفیٰ کا پیمانہ رب العالمین کا دیکھیں. یہ پیمانہ سمجھ جائیں تو آپ کو آپ کا مہدی سمجھ میں آ جائے گا. کیا کہا بنی اسرائیل نے کہ ہمارا قائد، ہمارا جنگجو، ہمارا سردار جس کو آپ نے بنایا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں. اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اس کا کوئی نامور گھرانہ نہیں ہے. تو عوام کے پیش نظر جو امیر ہوگا، جو قائد ہوگا، ان کے نقطہ نظر سے اس کو دولت مند ہونا ضروری ہے.
مالدار ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کہ آپ اس کو یہاں لا کر سمجھیں، آج عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ بادشاہ ہوگا۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ دیکھیے آپ، وہ بھی بنی اسرائیل، یہ بھی دیکھیے آپ، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ان میں، لیکن اللہ کے نظریے پر ہم کو چلنا ہے، اللہ کے حکم پر ہم کو چلنا ہے۔ جب اعتراض کیا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ پر اللہ نے وحی کی۔ بات طویل ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو سمٹ کر آپ تک پہنچا دوں۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ موسیٰ نے کہا کہ یہ طالوت کو میں نے مقرر اور منتخب نہیں کیا ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تمہارے لیے مصطفیٰ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ اللہ نے اس کی شرط بھی بیان کر دی، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، چونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے اور قوت زیادہ ہے۔ تو مصطفیٰ کے لیے کیا شرط واقع ہو رہی ہے قرآن سے؟ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو مصطفیٰ ہوگا وہ من اللہ ہوگا، لیکن شرائط دیکھتے جائیں آپ، کیا شرط ہے مصطفیٰ کی؟ وہ صاحب علم ہوگا اور صاحب قوت ہوگا۔ اب ہمارا جو یہاں مہدی مصطفیٰ ہے، اس کے علم کی یہ شان ہے کہ علمت من اللہ تعالی بلا واسطۃ من کل یوم، لا ویسا کوئی عالم آپ کے پاس ہے۔ قوت کی بات کرتے ہیں، راجہ دلپت پر وار کیا تو جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اگرچہ کہ آپ اس بات پر مامور نہیں تھے کہ آپ اپنی قوت ظاہرہ کا مظاہرہ کریں، بلکہ قوت باطنہ سے آپ نے اس روئے زمین پر عوام الناس کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا دیدار کرایا۔ اب ایک آیت، میں مصطفیٰ پر بہت سی آیات آپ کو قرآن سے رکھ سکتا ہوں، ایک آیت رکھ کر میں آپ کو دعوت فکر دیتا۔ ایک اور مقام پر فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ آیت سے پہلے ایک اور آیت دیکھیں، مصطفیٰ کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے عورتوں میں جناب مریم کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے مریم کو مصطفیٰ کیا۔ کیا فرمایا قرآن میں؟ یا مریم انی اصطفیتک وطہرک واصطفیتک علی نساء العالمین۔ اب بتائیے کون ہے مصطفیٰ؟ مریم مصطفیٰ ہے۔ اب کون ہے؟ آپ مکے کے امام کو لا لیں، کعبۃ اللہ کے امام کو لا لیں، حرم کے امام کو لا لیں، مسجد نبوی کے امام کو لا لیں، بڑے سے بڑے آپ کے عالم کو لائیں اور اس سے دعویٰ کرائیں کہ اس کی ماں مریم جیسی مصطفیٰ ہے۔ ہم بتائیں گے ہمارے مہدی کی ماں سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا جناب مریم سے افضل مصطفیٰ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصطفیٰ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی ماں بھی مصطفیٰ ہو۔ اب آ جائیے یہاں پر، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ فرما رہا ہے، بے شک اللہ، آپ دیکھتے جائیں جہاں پر بھی قرآن میں اصطفیٰ، مصطفیٰ، اجتبا، ارتضا کے الفاظ ملیں گے، یہ تمام اللہ نے اپنے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو مصطفیٰ بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ پھر کیا فرمایا؟ وَنُوحًا، اور نوح کو مصطفیٰ بنایا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے آپ، قرآن کا انداز بدل رہا ہے۔ یہاں آدم اور نوح کا نام آیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ وَآلَ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کو آل سمیت مصطفیٰ بنایا۔ اب ایک یہاں پر سوال ہوگا، پروردگار
یہ تیرا قرآن ہے، تو نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، کیوں تو نے آدم کی اولاد کو مصطفیٰ نہیں کیا؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ آل کے معنی کیا ہے؟ آل کے معنی میں آپ زیادہ پریشان نہ ہو، لغت کو مت دیکھیے، قرآن کو دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ذریتم بعضھا بعض، اولاد آل اس کو کہتے ہیں جو نسل در نسل اولاد ہو۔ لغت کیا کہتی ہے مجھے اس سے لینا دینا نہیں، میں قرآن والا ہوں، قرآن کی بات کروں گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ آل اس کو کہیں گے جو اولاد در اولاد نسل در نسل جو ہوگا اس کو آل کہیں گے۔ اچھا، اللہ نے کیا کیا؟ آدم کو مصطفیٰ بنا دیا۔ اب سوال ہوگا آدم کو تو نے پروردگار مصطفیٰ بنا دیا، آدم کی آل اولاد کو کیوں مصطفیٰ نہیں بنایا؟ سوال تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جواب آئے گا، ارے نادان، کیا تو نے دیکھا نہیں آدم کی اولاد میں قابل بھی ہے، حابل بھی ہے۔ قابل نے حابل کو قتل کیا اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی قاتل کو مصطفیٰ بناؤں۔ تو آل آدم نہیں فرمایا، آل آدم فرما دیتا تو آل ابراہیم بھی آ جاتے، آل عمران بھی آ جاتے، آل رسول بھی آ جاتے، سب آ جاتے۔ نہیں، اللہ نے، دیکھیے آپ اللہ کے کلام کی اس حکمت اور اس نزاکت کو سمجھیے، صرف آدم کو مصطفیٰ کیا، اس کے بعد کس کو مصطفیٰ کیا؟ وہ نوحن، ایک نوح کو مصطفیٰ کیا۔ مولا نوح کی اولاد کیا ہوئی؟ آل نوح کیوں نہیں فرمایا؟ تو اللہ کہے گا دیکھا نہیں تم نے، جب طوفان آیا، ہمارا عذاب آیا، تو نوح کا بیٹا نوح کو چھوڑ کر پہاڑ پر سوار ہو گیا۔ تو جو آل ہو کر بھی پیغمبر کو چھوڑ کر پہاڑ کا سہارا لے تو ہماری نظر میں وہ آل نہیں۔ اگر ہم آل نوحن فرما دیتے، اور ہوتا یہ کہ ہم اس مشرک کو، اس کافر کو، اس منحرف کو، اس نافرمان کو بھی گویا ہم مصطفیٰ کیے ہیں، تو پتہ چل رہا ہے کہ نافرمان، مشرک، کافر پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس وہ کبھی مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ طے ہو گیا۔ لیکن اب آگے کیا فرمایا؟ انداز کلام بدل گیا۔ وآل ابراہیم، اے پروردگار فرما رہا ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا۔ صرف ابراہیم کو مصطفیٰ نہیں، صرف ابراہیم کو مصطفیٰ بنانے کی بات سورہ بقرہ میں کی، وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لیکن یہاں پوری آل ابراہیم کو اللہ نے مصطفیٰ کیا۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل جتنے بھی آئے ہیں وہ آل ابراہیم میں آئے، لیکن میرے نقطہ نظر سے یہاں آل ابراہیم سے مراد جملہ پوری اولاد ابراہیم نہیں ہے، بلکہ یہاں آل ابراہیم سے مراد ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی مصطفیٰ کیا، اور فرزند ابراہیم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مصطفیٰ کیا۔ پھر بات آگے بڑھی، وآل عمران علی العالمین۔ اب یہ عمران کی اولاد، عمران کی اولاد کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے۔ اب عمران کون ہے؟ تحقیق کرتے ہیں ہم انہی کے کتب سے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک عمران وہ ہے جو حضرت موسیٰ کے والد ہیں۔ تسلیم کر لیتے ہیں کہ موسیٰ کے باپ عمران مصطفیٰ، ان کے بیٹے موسیٰ مصطفیٰ، تسلیم۔ پھر کہا گیا نہیں، مریم کے باپ کا نام بھی مصطفیٰ ہے، مریم کے باپ کا نام بھی عمران ہے۔ چلیے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا تسلیم کر لیتے ہیں؟ کہ مریم بھی مصطفیٰ، مریم کے باپ عمران بھی مصطفیٰ۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وآل عمران علی العالمین، اولاد در اولاد، نسل در نسل۔ تو اب آپ دیکھیں تاریخی اعتبار سے موسیٰ کی کوئی اولاد نہیں، تو آل عمران ختم ہو گئی۔ جو اگر آپ یہاں عمران سے مراد موسیٰ کے والد کو لے رہے ہیں، اب اگر آپ مریم کے باپ کو لیتے ہیں تو مریم کو ایک بیٹا ہوا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کی نہ شادی ہوئی نہ اولاد ہوئی، تو اس کا مطلب نہ یہاں پر عمران سے مراد
موسیٰ کے باپ عمران ہے اور نہ یہاں پر مراد عیسیٰ کے باپ عمران ہے۔ پھر کون عمران ہے؟ جس کی آل نسل در نسل چلنے والی ہے، اور اس آل عمران میں ایک مصطفیٰ ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ڈھونڈ کر لائیں، آپ بتائیں کہ یہاں آل عمران کا وہ مصطفیٰ کون ہے؟ اب آئیے، ثم ان علینا بیانہ، کیا ہے بیان قرآن؟ دیکھیے، قرآن علامہ اقبال کو بھی پڑھیے کبھی کبھی۔ علامہ اقبال تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ قرآن کا جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو وہ محسوس کرے کہ اس پر نزول ہو رہا ہے۔ مجھے وہ علامہ اقبال کا شعر یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ قاری یہ سمجھے کہ قرآن کا اس پر نزول ہو رہا ہے۔ تو گویا یہ عشق نامہ ہے۔ آپ اسلام کو، قرآن کو مہدی علیہ السلام کے ذریعے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کیونکہ یہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا۔ تو دیکھیے، آپ وارث کون ہوگا؟ مصطفیٰ ہوگا۔ مصطفیٰ کی جو خوبیاں ہیں وہ جس میں آئے گی وہی مصطفیٰ ہے۔ کوالٹیز بھی اللہ نے بتا دی، نشانیاں بھی اللہ نے بتا دی۔ ابراہیم مصطفیٰ ہے تو ابراہیم کی کیا خوبیاں ہیں۔ موسیٰ مصطفیٰ ہیں، سورہ اعراف میں موسیٰ کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، مریم کو اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، آل ابراہیم کو اللہ نے مصطفیٰ کیا، آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا۔ ان مصطفیٰوں کی بھی خصوصیات قرآن میں ہے، تو ان خصوصیات کا جو حامل ہوگا وہی مصطفیٰ ہوگا، اور وہی وارث قرآن ہوگا، اور وہی صاحب بیان قرآن ہوگا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے خود بیان فرما دیا۔ ایک آیت آئی، مثال کے طور پر کلالہ کی آیات مشہور ہیں، جب وہ نازل ہوئیں تو اس کی مکمل وضاحت اصحاب کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اللہ نے پھر سورہ نساء میں اس کی مکمل وضاحت فرمائی۔ تو گویا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، اللہ خود اس قرآن کے بیان کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ احادیث رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا بیان محمد الرسول اللہ کے ہر فعل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، آج اتنا بڑا فتنہ روئے زمین پر پیدا ہو گیا ہے جو حدیث رسول اور سنت رسول کا منکر ہو گیا، اور کہتا ہے نہیں بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ حدیث رسول کو وہ تسلیم نہیں کرتا، سنت رسول کو وہ تسلیم نہیں کرتا۔ گویا وہ کیا تسلیم نہیں کر رہا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اور ہماری نوجوان نسل آج کے دور میں بہت تیزی کے ساتھ ان افکار سے متاثر ہو رہی ہے جو حدیث کا، جو سنت رسول کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ اتنا ہی بڑا خطرہ ہے جتنا کہ قادیان سے اٹھنے والا غلام احمد قادیانی کا ختم نبوت کے سلسلے میں نبوت کا دعویٰ کر کے جو فتنہ اس نے برپا کیا ہے، اس سے بڑا یہ فتنہ ہے کہ منکر حدیث ہو جائیں یا منکر سنت رسول ہو جائیں۔ اب اللہ کے رسول کی پوری حیات کیا ہے؟ بیان قرآن ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں جو آیا وہ رسول اللہ نے کر کے دکھایا، تو وہ رسول اللہ خود کیا ہوئے؟ سراپا بیان قرآن ہوئے۔ اب پھر اس کا ثم کہیں گے، تعدیم و تاخیر، عربی گرامر کی اگر میں بحث کروں تو وہ بہت الگ بحث ہو جائے گی، شاید ہمارے اذہان اس کو قبول نہ کر پائیں گے۔ لیکن یہ بات تو طے ہو گئی کہ وہاں کیا فرمایا سورہ فاطر میں؟ ثم اورثنا، یہاں کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانہ۔ تو اب رسول اللہ کے بعد جو قرآن کا وارث ہوگا، وہ وارث کا یہ کام ہوگا کہ وہ قرآن کا بیان کرے، اور اسی قرآن کے وارث کو امام آخر الزمان خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کہتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کا بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ صاحب بیان قرآن کا مصطفیٰ ہونا شرط قرآن ہے، غیر مصطفیٰ قرآن کا بیان نہیں کر سکتا۔
یہ تمام چیزیں میں نے قرآن سے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی۔ دیکھیے آپ، ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں کہ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لیں گے تو کامیاب، روزہ رکھ لیں گے تو کامیاب نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کریں آپ کی عقل سے آپ طے نہ کریں، قرآن کے مطابق طے کریں۔ اب دیکھیے آپ، اللہ فرما رہا انی لغفار، اوہو کیا آیت کا جلال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک میں ہی غفار ہوں، میں ہی بخشنے والا ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ فرما رہا بے شک میں، اللہ غفار ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لمن تابا، جو توبہ کرتا ہے اللہ کیا کرے گا؟ اس کو معاف کر دے گا۔ وآمن، اور جو ایمان لایا۔ اس کے بعد فرمایا وعمل صالحا، اور جو صالح عمل کیا۔ یہ سب ہے، یہ سب رہ کر اگر ایمان صحیح نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے لایا آپ؟ ثم اہتدی کیا ہے پھر؟ اللہ فرما رہا ہے بے شک میں غفار ہوں، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں، جو توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ جس نے ایمان لایا، جس نے عمل صالح کیا، ثم کی شرط ہے، ثم اہتدی، جس کا ایمان صحیح ہوگا میں اس کو معاف کرنے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان کربلا میں ادھر 72 کی جماعت ہے، ان کا امام حسین ہے، ادھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا لشکر ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی متقی ہیں، وہ بھی پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی نماز نہیں، ان کا تقوی نہیں، ان کی عبادت نہیں۔ کیوں؟ کیا قصور کیا؟ چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور ادھر 72 کا امام صحیح ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ہم کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہمارا امام صحیح ہے۔ تو جس کا امام صحیح ہوگا اس کی مغفرت یقینی ہے، جس کا امام صحیح نہیں اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ بخشش و مغفرت کے لیے اللہ نے شرط لگا دی ثم اہتدی، کہ اس کا ہادی صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارا ہادی تو سراپا مہدی ہے۔ وآخر